شیخ طبرسی اور کئی دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن کلابہ۔ ایک دن اس کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وائلڈرنیس آف عاد میں چلا گیا۔ جب وہ اس سنسان اور ویران زمین میں بھٹک رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک شہر پر پڑی، ایک عجیب و غریب شہر جس کے ارد گرد ایک گہری کھائی تھی اور آسمان تک بلند قلعے اور جھنڈوں سے سجائے ہوئے محل نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھا شاید یہ شہر آباد ہے اور لوگوں سے اپنے اونٹ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، مگر جب وہ نزدیک گیا تو ہر طرف خاموشی تھی، نہ کوئی آواز نہ کوئی انسان۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے اپنی تلوار نکالی اور شہر کے اندر چلا گیا۔ جب اس نے دوسرے دروازے دیکھے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ دروازے انسینس ووڈ کے تھے، جیسے سندل کی لکڑی، جو لال اور پیلے یاقوت سے سجائے گئے تھے۔ روشنیوں کا عالم ایسا تھا کہ لگتا تھا چاند زمین پر آ گیا ہو۔ وہ اندر گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ شہر کے اندر ایک اور شہر، محل، مینار، شیشے جیسے دروازے اور ہر طرف چاندی، موتی، یاقوت اور زمرد کا جادو چل رہا تھا۔ زمین پر زعفران، مسک اور موتی بکھرے ہوئے تھے۔ ہر محل کے نیچے باغ اور باغ کے نیچے چلتی ہوئی نہریں۔ وہ حیران رہ گیا اور ایک پل کو سمجھا کہ شاید یہی جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے مومنین سے کیا ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جتنا ہو سکا موتی، زعفران اور مسک اٹھانا شروع کر دیا، مگر جب وہ یاقوت اور زمرد اٹھانا چاہتا تو اس کے ہاتھ خالی رہ جاتے۔ پھر وہ وہاں سے نکلا اور یمن چلا گیا۔ جب لوگوں کو یہ کہانی سنائی اور موتی دکھائے تو سب حیران رہ گئے۔ یہ موتی پرانے تھے، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اصلی تھے۔ جب یہ بات معاویہ تک پہنچی تو اس نے اسے بلوا بھیجا۔ جب وہ آیا تو معاویہ نے اسے الگ لے جا کر پوچھا اور سارا واقعہ سنا۔ پھر معاویہ نے ایک جیوئش سکولر کعب الاحبار سے پوچھا، کیا کسی کتاب میں ایسا شہر لکھا گیا ہے جو سنہری چاندی سے بنا ہو، جس میں روبیز اور ایمرلڈ کے مینار ہوں اور نہریں باغوں کے نیچے چلتی ہوں؟ کعب نے کہا، ہاں، یہ شہر تھا شداد بن عاد کا۔ یہی ہے شہر ارم جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جیسا شہر نہ پہلے کبھی بنایا گیا نہ بنے گا۔ پھر کعب نے تفصیل سے بتایا، عاد نام کا ایک آدمی تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ جب عاد مر گیا تو دونوں نے اس کی جگہ لی۔ پورا ایسٹ اور ویسٹ ان کا اطاعت گزار بن گیا۔ شدید پہلے مر گیا اور شداد دنیا کا سب سے بڑا حکمران بن گیا۔ اس نے جب کتابوں میں جنت کا ذکر پڑھا تو اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ دنیا میں اللہ کی جنت جیسا ایک شہر خود بنائے۔ اس نے 100 سپرنٹینڈنٹس کو چنا اور ہر ایک کے نیچے 1000 مزدور لگائے۔ آرڈر دیا کہ ایک بے پناہ زمین میں شہر بنایا جائے، چاندی، یاقوت، زمرد اور موتیوں سے۔ ہر محل کے نیچے باغ ہو اور باغ کے نیچے نہریں چلتی ہوں۔ میں زمین پر جنت بنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، یہ سب قیمتی چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ شداد نے کہا، میں دنیا کا حکمران ہوں۔ ہر مائن سے نکلواؤ، ہر شہر سے لے کر آؤ، پوری دنیا کا سونا چاندی اکٹھا کرو۔ 10 سال تک صرف مال اکٹھا ہوتا رہا، پھر 300 سال تک کنسٹرکشن جاری رہی۔ شداد کی ٹوٹل ایج 900 سال تھی۔ جب شہر تیار ہوا تو شداد نے اور بھی قلعے بنوائے اور بولا، اب ہم ذات العماد کو چلتے ہیں، یعنی شہر ارم۔ اس شہر تک آتے ہوئے ان کو 10 سال کا عرصہ لگا۔ جب وہ شہر سے صرف 1 دن کی دوری پر تھا تو آسمان سے ایک آواز آئی اور تمام لشکر سمیت شداد مر گیا۔ نہ وہ شہر دیکھ سکا نہ اس کی قوم۔ کعب نے معاویہ سے کہا، آپ کے زمانے کا ایک شخص جو مسلمان ہوگا، جس کا چہرہ لال، بالوں میں لالی، قد چھوٹا اور گردن صاف ہوگی، وہ شہر ارم میں داخل ہوگا ایک گمشدہ اونٹ کی تلاش میں۔ معاویہ نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کعب نے دیکھا اور کہا، خدا کی قسم، یہی وہ شخص ہے، اور آخری زمانے میں صرف سچے مومنین اس شہر میں داخل ہوں گے۔